مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، ایک بار پھر سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ لیے حاضر ہے۔ انشاءاللہ الکریم آج بھی سلسلے میں آپ کے سوالات شامل کریں گے، جن مسائل کے آپ روحانی علاج جاننا چاہتے ہیں انشاءاللہ عز و جل ان کے روحانی علاج بھی بیان کیے جائیں گے۔ جو استخارہ کروانا چاہتا ہے ان کے مسائل کے استخارہ بھی کیے جائیں گے۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھیں اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھیں اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج سلسلے کی ابتدا میں 12ویں شب کا ایک روحانی علاج عرض کرنے لگا ہوں۔ یہ عمل ایسا ہے کہ اس کی فضیلت میں ہے کہ جو کوئی 12 ربیع الاول کو یعنی 12ویں تاریخ کو، چاہے شب میں ہو یا پورے دن میں ہو، اگر یہ کلمات، ابھی میں کلمات بتاؤں گا، یہ کلمات اگر کوئی پڑھے تو وہ پورا سال خوش رہے گا۔ پھر مزید یہ بھی ہے کہ وہ بے حساب جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو اب کون چاہتا ہے کہ میں خوش رہوں؟ تو سبھی چاہتے ہیں کہ میں خوش رہوں، سب چاہتے ہیں کہ میرا پورا سال خوشیوں کے ساتھ گزرے، غم، تکلیف، پریشانی، آفتوں کا آنا، حادثات کا شکار ہو جانا، اس سے میں بچا رہوں، سب چاہتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جنت میں داخلہ کون چاہتا ہے؟ تو جنت میں سب داخلہ چاہتے ہیں۔ تو یہ عمل ہمارے دونوں جو خواہش ہے کہ پورا سال خوش رہوں اور جنت میں داخل کیا جاؤ، اس خواہش کو پورا کرنے والا عمل ہے۔ عمل کیا کرنا ہے؟ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو آپ نے یہ کلمات 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ سب سے پہلے پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 بار، پھر پڑھے یا اللہ 7 بار، یا رحمان 7 بار، یا غفور 7 بار، یا رحیم 7 بار، یا حنان 7 بار، یا منان 7 بار، یا دیانو 7 بار، یا سبحانو 7 بار۔ یہ عمل ضرور کیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل پورا سال خوشیاں نصیب ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری جو زندگی میں غم ہیں اللہ پاک وہ دور فرما دے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ پاک ہمیں دنیا میں بھی، قبر میں بھی اور قیامت میں بھی خوشیاں دیکھنا نصیب کرے، اور جنت میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے جنت میں داخلہ بھی نصیب فرمائے۔ آئیے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے سلسلے میں پیارے پیارے گیسٹ بھی ہوتے ہیں جو آپ کے مسائل کے استخارہ بھی کرتے ہیں، روحانی علاج بھی بیان کرتے ہیں۔ آج بھی ہمارے ساتھ سلسلے میں ماشاءاللہ گیسٹ موجود ہیں۔ میرے سیدھی ہاتھ کی طرف ہمارے شعیب بھائی ہیں، جن کو آپ سلسلے میں اکثر دیکھتے رہتے ہیں۔ تو آج شعیب بھائی سے استخارے بھی کروائیں گے، انشاءاللہ روحانی علاج بھی جانیں گے، اور میرے دل کی جانب ماشاءاللہ سید صاحب ہے، سید سرفراز، ان سے بھی روحانی علاج جانیں گے۔ کیسے آپ دونوں حضرات؟ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ آپ دونوں کو بھی 1500واں جشن ولادت بہت بہت مبارک۔ خیر مبارک۔ آئیے چلتے ہیں پہلے سوال کی طرف، دیکھتے ہیں کون کیا سوال کر رہا ہے، کیا جاننا چاہتا ہے۔ جی پہلا سوال دیجئے۔
السلام علیکم، میرا نام فردوس ہے۔ ایفجین چینل میں میرا سوال ہے کہ حافظہ مضبوط ہوتا ہے، اس کے لیے روحانی علاج بتائیے، جزاک اللہ خیر۔ آمین۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قوت حافظہ مضبوط ہو جائے اس کے لیے روحانی علاج آپ کو جاننا ہے، انشاءاللہ عرض کرتے ہیں آپ کو۔ جی ایک اور سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حیدرآباد سے سید شاہ مقصود قادری عرض کر رہا ہوں۔ میرا مسئلہ یہ تھا کہ والدہ کی آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے اور پانی بھی کبھی کبھی آنکھ سے بہتا ہے، تو اس کا کچھ روحانی علاج عطا فرما دیجیے۔ صحیح، ٹھیک ہے سید صاحب، انشاءاللہ آپ کو والدہ کے لیے روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ جی ایک اور سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کینسر کے علاج کو کوئی روحانی علاج بتا دیجیے۔ کینسر کے علاج کے لیے روحانی علاج، ٹھیک ہے انشاءاللہ عرض کرتے ہیں آپ کو۔ جی ایک اور سوال دے دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چھتیس گڑھ درگ سے عرض کر رہا ہوں، محمد یوسف۔ حضور دراصل مسئلہ یہ ہے کہ میرے بیٹے کو پڑھنے لکھنے میں بالکل دھیان نہیں لگتا ہے اور کہنا بھی نہیں سنتا ہے، اور تو کوئی ایسا آپ عمل ارشاد فرمائیں کہ وہ پڑھنے لکھنے میں ان کا دل لگ جائے اور بہتری مستقبل بہتر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہے یوسف بھائی، انشاءاللہ آپ کو اپنے بچے کے لیے روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ جی سید صاحب کیا فرمائیں گے؟ پہلا سوال ہم سے ہوا ہے، فردوس بھائی ہیں، جاننا چاہ رہے ہیں کہ قوت حافظہ مضبوط ہونے کے لیے کوئی عمل ہو تو ارشاد فرما دیجیے۔ جی، اللہ پاک ان کا حافظہ مضبوط فرمائے، آمین۔ اس کے لیے ایک بہت ہی آسان عمل ہے جو آپ ہمیشہ سنتے بھی ہیں۔ ہر فرض نماز کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر 11 مرتبہ یا قویو یا قویو یا قویو پابندی کے ساتھ پڑھیں، اس سے انشاءاللہ الکریم حافظہ مضبوط ہوگا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 مرتبہ اول آخر ایک بار درود شریف کے ساتھ پڑھ کر پانی پر دم کر لیں، پانی پر دم کر کے پی لیں، تو انشاءاللہ الکریم اس سے حافظہ مضبوط بھی ہوگا اور جو بات سنیں گے وہ انشاءاللہ الکریم یاد بھی رہے گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ عز و جل۔ جی شعیب بھائی، ایک سید مقصود بھائی ہیں، انہوں نے سوال کیا ہے کہ والدہ کے متعلق کہ والدہ کی ایک آنکھوں میں تکلیف ہے، پانی بھی جاتا ہے آنکھوں سے، تو کیا عمل کرے کہ والدہ کی آنکھوں کی جو تکلیف ہے وہ دور ہو؟ اور اس طرح کے مریض تو تقریباً اب چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ آنکھوں کی تکلیف ہے، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ تو موبائل کا بہت زیادہ استعمال اور بالخصوص لائٹ کے بند ہونے کے وقت میں موبائل کا استعمال یہ آنکھوں پر بہت زیادہ ایفیکٹ کرتا ہے۔ تو پھر بچے کیا، بڑے کیا اور بوڑھے کیا، اب تو سبھی دیکھا جاتا ہے کہ موبائل کے کثرت کے استعمال کی وجہ سے آنکھوں کے مریض ہوتے جا رہے ہیں۔ تو کیا فرمائیں گے کہ آنکھوں کی تکلیف اگر ہے تو کوئی عمل ایسا جو آنکھوں کی روشنی کو برقرار رکھے یا بڑھائے؟ جی، اس کے لیے بہت ہی آسان ایک عمل ہے۔ کرنا یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد آپ نے 11 مرتبہ یا نورو یا نورو یا نورو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کو اپنے ہاتھوں کے پوروں پہ دم کر لیجئے اور اس کے بعد میں اپنے آنکھوں پہ رکھ لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل اس عمل کی برکت سے آنکھوں کی روشنی میں اضافہ ہوگا اور جو تکلیف وغیرہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ دور ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ایک عمل یہ بھی کر لیجئے آپ کہ فجر کی نماز کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد میں آپ نے فجر کی سنتوں جو ہے نا، نماز وغیرہ فرض اور سنتوں کے درمیان میں آپ نے 41 مرتبہ جو ہے نا سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور پڑھنے کے بعد میں اب آپ آنکھوں پہ دم کر لیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس عمل کی برکت سے آنکھوں میں اگر درد وغیرہ ہوگا تو وہ دور ہو جائے گا انشاءاللہ۔ فجر کی سنت اور فرض سنت ادا کر لے، پھر فرض پڑھنے سے پہلے 41 ٹائمز سورۃ الفاتحہ اول و آخر ایک بار درود پاک کے ساتھ، اور ہر بار جب بھی سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو بسم اللہ سے آغاز کیجئے گا، بسم اللہ شریف سے۔ پھر یہ جو بھی عمل کر رہا ہے چاہے تو وہ خود ہی اپنے انگلیوں پہ دم کر کے اپنی آنکھوں پر پھیر لے، یا اگر کوئی اور اس کے لیے عمل کر رہا ہے تو وہ سیدھا آنکھوں پر
دم کر دے تو انشاءاللہ عز و جل اس سے آنکھوں کی پانی آنا، آنکھوں کی روشنی کا کم ہو جانا، یا درد ہونا، یا آنکھوں میں سرخی آ جاتی ہے، یا بعض اوقات آنکھوں میں کچھ لگ جاتا ہے جس کی وجہ سے آنکھوں میں تکلیف ہو جاتی ہے، تو اس طرح کے سارے امراض کے لیے یہ دونوں عمل فائدہ بخش ہیں۔ اس میں لیکن یہ بھی خاص خیال رہے کہ اسلامی بھائی اگر یہ مسجد ان کے قریب میں ان کے پر اگر جماعت واجب ہے تو یہ غور کر لے کہ سنت، کیونکہ سنت پڑھنے کے بعد میں فرض اتنا ڈائریکشن بیچ میں نا اتنا ڈسٹینس ہو آپ کے کہ آپ یہ پڑھ سکے، صحیح، نہیں تو ایسا نہ ہو کہ پڑھنے کی وجہ سے پھر جماعت کی صحیح، رکعتیں وغیرہ نہ فوت اچھی ہو جائے۔ توجہ دلائی ہیں، یعنی یہ دیکھ لے کہ فجر کی سنت اور فرض کے درمیان، کیونکہ سورۃ الفاتحہ کو 41 ٹائم پڑھنا ہے تو کم سے کم تھوڑا وقت لگے گا، اس کو 20 سے 25 منٹ اس کو درکار ہیں، تو پھر جب بھی فجر کی، یعنی اب عموماً مساجدوں میں تو آدھے گھنٹے کا گیپ ہوتا ہے اذان اور جماعت کے درمیان، فجر میں یہ دیکھا جاتا ہے زیادہ تر جگہ پر کہ آدھے گھنٹے کا گیپ ہے، تو پھر ہمیں جس کو یہ عمل کرنا ہے تو وہ جلدی مسجد میں پہنچے اور فجر کی اذان ہونے کے بعد فوراً سنت ادا کر لے اور پھر یہ عمل کرے تاکہ جماعت کے ساتھ میں نماز بھی آپ کی ادا ہو جائے۔ والدہ ہے نا، تو والدہ تو گھر کے اندر ہی عمل والدہ تو گھر کے اندر ہی کر لے گی وہ۔ صحیح، ٹھیک ہے جی۔ ایک سوال ہوا تھا سید صاحب کہ کینسر کی بیماری سے شفا کے لیے کوئی روحانی علاج؟ جی، اللہ پاک کینسر کے مرض سے انہیں شفا عطا فرمائے، آمین۔ آپ اس کے لیے جو ہے نا قرآن پاک کی یہ آیت کریمہ ہے، پارہ 29 سورہ ملک کی آیت نمبر 14 ہے، الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر۔ اول آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ 2022 مرتبہ اس آیت مبارکہ کو آپ کو پڑھنا ہے، اور اس کو پڑھ کر مریض پر دم بھی کیجیے، پانی پر بھی دم کریں، اور ساتھ ساتھ جو دوا ان کی چل رہی ہے اس پر بھی آپ دم کر کے انشاءاللہ پلائیے، بہت فائدہ ہوگا۔ اور یہ عمل آپ جو ہے تا حصول شفا کنٹینیو آپ جاری رکھیں، انشاءاللہ اس کی ڈھیروں برکتیں حاصل ہوں گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، ایک سوال مزید یہ ہمارے دروک چھتیس گڑھ سے ہمارے اسلام بھائی ہے یوسف بھائی، انہوں نے اپنے بچے کے متعلق سوال کیا ہے کہ پڑھنے میں بچے کا دل نہیں لگتا ہے اور والدین کی بات بھی نہیں مانتے ہیں، تو کیا عمل کرے کہ بچہ ماں باپ کا فرما بردار بھی ہو جائے اور ساتھ ساتھ پڑھائی میں اس کا دل بھی لگے؟ جی، اس کے لیے کوشش کریں گے بچوں کو پیار محبت سے جو ہے اس کی ترغیب بھی دلائیں، نمازوں کی پابندی اب کروائیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے آپ 5 نمازوں کے بعد یا اللہ یا رحمانو، یا اللہ یا رحمانو 101 بار پانی میں دم کر کے پلائیے، انشاءاللہ الکریم اس عمل کی برکت سے اللہ نے چاہا تو ان کا پڑھائی میں دل بھی لگے گا۔ جیسا آپ نے فرمایا کہ بات مانتا بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں صبحوں میں طلوع آفتاب سے پہلے آپ کو یہ عمل کرنا ہے، سورج نکلنے سے پہلے، یا شہید یا شہید یا شہید 21 ٹائمز 21 بار جو ہے پیشانی پر رکھ کر، بچے کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر آسمان کی طرف منہ کر کے اس کو پڑھیں، انشاءاللہ الکریم آپ کا بچہ نیک بھی بنے گا اور اللہ نے چاہا تو آپ کی بات مانے گا بھی، فرما بردار انشاءاللہ بنے گا انشاءاللہ عز و جل۔ یوٹیوب پر بھی بہت سارے سوالات ہمیں موصول ہوئے ہیں، آئیے پہلے یوٹیوب کے کچھ سوالات سلسلے میں ہم شامل کرتے ہیں۔ وسیم خان ہیں، سوال کر رہے ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈارک سرکل کے لیے کوئی روحانی علاج بتائیے پلیز، جزاک اللہ و ایاکم۔ یہ ڈارک سرکل یعنی آنکھوں کے نیچے جو کالے، نیند نہ ہونے کی وجہ سے بھی عموماً جو ہے یہ ڈارک سرکل آتے ہیں، یا اس طرح بھی ہوتا ہے کہ چہروں پر بھی بعض اوقات داغ دھبے، کوئی ایسی تکلیف ہو گئی تھی کہ زخم تو ٹھیک ہو گیا لیکن دھبے باقی رہ جاتے ہیں، تو اس کے لیے روحانی علاج انشاءاللہ آپ کو عرض کرتے ہیں۔ جو ایک سوال مزید موصول ہوا ہے، السلام علیکم، میرے بھائی کا کام، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرے بھائی کا کام میں دل نہیں لگ رہا ہے، نام الفرحان ہے، امی کا نام ممتاز، اس لیے روحانی علاج بتائے اور استخارہ بھی کیجیے۔ جی شعیب بھائی آپ نوٹ فرما لیں، الفرحان نام ہے اور ان کی والدہ کا نام ممتاز ہے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ کو استخارہ بھی کر کے جواب دیتے ہیں اور روحانی علاج بھی بیان کرتے ہیں۔ مزید ایک سوال ہے کہ السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، استخارہ کروانا ہے جگہ کے لیے، کسی سے جگہ لینی ہے، اور
اچھا یہ جگہ لینا ہے تو لینا جگہ بہتر ہے یا نہیں، اس کے لیے تو اب یہاں لائیو پروگرام ہے، اس میں تو یہ نہیں ہو سکے گا کیونکہ اس میں کچھ ریکوائرمنٹ بھی ہوتی ہے ہماری جس کے متعلق ہمیں جاننا ضروری ہے استخارہ کے لیے. تو آپ کے لیے ایک مشورہ ہے کہ آپ ابھی ہماری استخارہ کال سینٹر ابھی کھلا ہے، آپ اس پر ہم سے رابطہ کر لیں انشاءاللہ عز و جل. وہاں پر جو بھی ہم کو معلومات درکار ہیں ہمارے اسلامی بھائی آپ سے سوال کر لیں گے، آپ ان کو معلومات دے دیجیے گا تو انشاءاللہ آپ کا فون پر ہی استخارہ کر کر جواب دے دیا جائے گا. نمبر آپ نوٹ فرما لیں، ہمارا استخارہ کا نمبر اب تبدیل ہو چکا ہے. کچھ سلسلے پہلے ہم نے اس کا اعلان بھی کیا تھا، پھر سے آپ یہ نمبر میں عرض کرتا ہوں، آپ نوٹ فرما لیں. نیا نمبر ہے ہمارا استخارہ کا 07969462500. یاد رہے یہ نمبر ڈائل کرنے میں 0 لازمی لگانا ہے اس سسٹم میں، یعنی جو ابھی ہمارا سسٹم ہے اس میں 0 کے بغیر آپ ہم سے کنیکٹ نہیں ہو سکیں گے. تو آپ نے پہلے 0 دبانا ہے، پھر 7969462500 پر کال کر کے آپ ہم سے رابطہ کر لیں انشاءاللہ عز و جل. وہاں آپ کو اس کا استخارہ کر کے جواب دے دیا جائے گا. اکرم اتاری ہیں، سوال کر رہے ہیں، السلام علیکم، میرا نام اکرم اتاری ہے. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں کام تو کرتا ہوں، کام بھی ہوتا ہے، پر میرے اسپیڈ کم ہے تو کام کم ہوتا ہے. کوئی روحانی علاج بتا دو جو میری اسپیڈ بڑھ جائے. کام تو کرتے ہیں، کام ہوتا بھی ہے، لیکن اسپیڈ کم ہے. تو ٹھیک ہے، ایک 2 سوال تھے سید صاحب جو موصول ہوئے ہیں، آپ روحانی آپ استخارہ فرما لیں. کہ ایک تو ڈارک سرکل ہیں چہرے وغیرہ پر، یا داغ دھبے اگر کسی کے چہرے پر یا بدن پر کہیں ہیں تو وہ چلے جائے، اس کے لیے بھی ایک روحانی علاج بتا دیں ہمارے ناظرین کو. اور ساتھ ساتھ جو یہ ایک اسپیڈ کم ہے کام میں، کام ہوتا ہے، کام کرتے بھی ہے لیکن اسپیڈ کم ہے. ظاہر ہے کہ دور کمپٹیشن کا ہے، جس کی اسپیڈ زیادہ ہے، جو کم وقت میں زیادہ سے زیادہ بینیفٹ دے گا تو لوگ اسی کی طرف توجہ کرتے ہیں، پھر اسی کو ترقی بھی دیتے ہیں، وہی آگے بڑھتا ہے. تو شاید ان کی مراد یہ ہوگی کہ پھر ویسی اسپیڈ کم ہونے کی وجہ سے شاید ویسی ترقی کام میں نہیں ہو پاتی ہوگی. اس کے لیے پریکٹس بھی ضروری ہوتی ہے نا، کنٹینیو کرنا بھی پڑتا ہوگا. ایک عربی انگلش میں کہا بھی جاتا ہے نا، پریکٹس میکس مین پرفیکٹ. جی، یعنی جو مسلسل کام کرتے رہتے ہیں نا تو ان کی اسپیڈ بھی بڑھ جاتی ہے. جی جی، شروع میں تو کم ہوتی ہے. یہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہوگا کام کرنے کا انداز پہ وہ غور کر لیں، تھوڑا کرتے ہوں گے، رک جاتے ہوں گے، فریش ہوتے ہوں گے، اب کچھ کام میں بزی ہو جاتے ہوں. اگر مسلسل یہ کام اپنا آپ کرتے رہیں گے تو اللہ نے چاہا تو بہتری آ جائے گی. مزید اس کے لیے میں یہ عرض کروں گا کہ پڑھتے پڑھتے جو ہے آپ جو ہے یا حیّ یا قیوم، یا حیّ یا قیوم، اس کا ورد کرتے رہیں. اللہ نے چاہا تو اس کی برکتیں آپ کو حاصل ہوگی. اچھا، نہیں کثرت کرنی ہے اس کی، کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں. ٹھیک ہے. ڈارک سرکل کے لیے کوئی روحانی علاج؟ اس کے لیے آپ جو ہے نا ہر 5 نمازوں کے بعد میں جو ہے یا نورو یا نورو یا نورو 15 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے چہرے پہ لگائیں، چہرے پہ پھیر لیجیے. پھر جو داغ جو سرکل بنے ہوئے ہیں وہاں پر آپ اس کو مس کریں، اس کو کریں. اللہ نے چاہا تو اس عمل کی برکت سے جو داغ آگے ہیں وہ انشاءاللہ دور ہو جائیں گے. صحیح. اسی کے ساتھ جو کام میں دل نہیں لگتا، اس کے حوالے سے جو آپ نے فرمایا وہ یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو ایک تعویذ بنانے کا میں عرض کروں گا. وہ بہت آسان ہے. یا اللہ یا اللہ یا اللہ 101 بار کاغذ پر لکھ کر تعویذ بنا کر بازو پر باندھ لیجیے. انشاءاللہ الکریم آپ کا دل کام میں انشاءاللہ لگ جائے گا انشاءاللہ. شعیب بھائی ان کا استخارہ بھی کرنا تھا. جی جی، الفرحان بھائی کا استخارہ کیا گیا کام میں دل نہ لگنے کے حوالے سے. استخارے میں جو ہے نا نظر بد کا اشارہ بتایا جا رہا ہے. حقیقت حال دی کہ اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. ایک مسئلہ یاد رکھ کے استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. ایک اور تھا استخانہ نیکی تھا. ٹھیک ہے. تو الفرحان بھائی آپ کو روحانی علاج بھی عرض کر دیا گیا ہے، اور آپ کا استخارہ میں نظر بد کا بھی اشارہ آیا ہے، تو آپ نظر بھی اتار لیں اپنی. اور ایک نظر اتارنے کے لیے ایک روحانی علاج عرض کرتا ہوں کہ آپ 60 ٹائمز 60 بار لا الہ الا اللہ کلمہ طیبہ کا صرف اتنا حصہ روزانہ پڑھا کرے اور اپنے اوپر دم کیا کرے. یہ تو ہے کہ اگر نظر لگ گئی ہے تو اس عمل سے انشاءاللہ نظر اتر جائے گی. اور نظر بد سے حفاظت کے لیے نمازوں کی پابندی کرے، اور 5 نمازوں کے بعد 29 بار 29 ٹائمز یا مہیمنو یا مہیمنو یہ بھی پڑھا کرے اور اپنے اوپر دم کیا کرے. انشاءاللہ آفت و بلا سے
اور جس میں سے ایک آفت ایک طرح کی جو نظر بد ہیں تو اس سے بھی انشاءاللہ آپ کی حفاظت رہے گی. اور جو تعویذ کا بتایا گیا ہے کام میں دل لگنے کے لیے تو الفرحان بھائی کے لیے وہ تعویذ بنا کر ان کو پہنا دیا جائے، انشاءاللہ عز و جل کام میں دل لگے گا. جی چلتے ہیں کچھ آڈیو سوالات کی طرف. جی کچھ سوالات دے دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد رضا حیدرآباد سے عرض کر رہا ہوں، نظر بد سے حفاظت کے لیے کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیجیے، اور کاروبار میں برکت کے لیے اس کا بھی وظیفہ ارشاد فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ٹھیک ہے، نظر بد سے حفاظت اور کاروبار میں برکت کے لیے آپ کو روحانی علاج عرض کرتے ہیں. جی ایک اور سوال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبدالستار ہے، میں سوراشٹر ویراوڑ سے بات کر رہا ہوں. FGN چینل پر میرا سوال ہے. میرا پوتا 3 سال کا ہو چکا ہے مگر ابھی تک بول نہیں پا رہا ہے، اس کے لیے کوئی روحانی علاج بتائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحیح، انشاءاللہ عرض کرتے ہیں آپ کو اپنے پوتے کے لیے روحانی علاج. جی ایک اور سوال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. FGN چینل کا سلسلہ روحانی علاج بہت ہی بہترین سلسلہ ہے. اس سلسلے میں میرا یہ سوال عرض ہے کہ ہاتھ پیر سن ہو جاتے ہیں، اس تکلیف سے شفا کے لیے کوئی عمل ارشاد فرما دیجیے. صحیح، شکریہ آپ کا فیڈ بیک دینے کے لیے. اللہ پاک آپ کو بھی برکت عطا فرمائے. اور آپ نے جو روحانی علاج جاننا چاہا ہے انشاءاللہ آپ کو روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں. جی ایک اور سوال دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. میرا نام محمد رافب ہے، سوراشٹر اہل بیت مسجد سے میں بول رہا ہوں. FGN چینل سے میرا سوال ہے کہ کوئی بھی بات بھول جاتا ہوں، اس کے لیے روحانی علاج بتائیے. صحیح، ٹھیک ہے، بات بھول جاتے ہیں، اس کے لیے آپ کو روحانی علاج جاننا ہے. روحانی علاج انشاءاللہ آپ کو عرض کرتے ہیں. جی شعیب بھائی ایک تو سوال ہوا ہے. احمد رضا بھائی ہیں حیدرآباد سے، جاننا چاہ رہے ہیں کہ نظر بد سے حفاظت، ویسے انہوں نے نظر بد سے حفاظت کے لیے عمل مانگا ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ ایک تو ابھی عمل میں نے نظر لگ جائے تو کیا پڑھیں کہ نظر اتر جائے، وہ بھی میں نے عرض تو کر دیا ہے، لیکن مزید اگر کوئی اور بھی روحانی علاج ہے کہ اگر نظر لگ گئی ہے تو وہ بھی اتر جائے، اور اگر نظر بد سے حفاظت چاہتے ہیں تو کیا عمل کریں کہ نظر نہ لگے پھر ہمیں. اور روزی میں برکت کے لیے بھی سوال کیا ہے انہوں نے. جی ابھی آپ نے یہ بتا تو دیے اس سے پہلے کہ نظر لگ جائے تو کیا پڑھنا چاہیے. جی لا الہ الا اللہ 60 مرتبہ پڑھ کے اپنے پر دم کر لیں. پہلا عمل آپ نے یہ کرنا ہے. دوسرا عمل آپ نے اس کے ساتھ ساتھ میں جو ہے نا یا محیمن 29 مرتبہ پڑھ کے آپ اپنے پر دم کر لیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی دونوں عمل سے اللہ نے چاہا تو نظر بد وغیرہ سے حفاظت ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ میں اب انہوں نے روزی کے لیے کہا تھا، تو روزی کے لیے یہ برکت کے لیے کہ یہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو کا ورد کرتے رہے. انشاء اللہ عز و جل اس عمل کی برکت سے رزق میں خوب برکتیں ہوگی انشاءاللہ عز و جل. قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ ہے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ مجھے نظر نہ لگے تو اس کے لیے کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ آیت، ابھی میں انشاءاللہ آیت کا ریفرنس بھی دیتا ہوں، آپ ریفرنس نوٹ فرما لیجئے گا. یہ آیت نظر بد سے بچنے کے لیے بہت فائدہ مند ہے. تو اس کے بارے میں کتابوں میں ہے کہ آیت مبارکہ نظر بد سے بچنے کے لیے بہت فائدہ مند آیت ہے. تو اس کو آپ نے دن میں کسی بھی ایک وقت، اور بہتر ہے کہ 5 نمازوں کے وقت، یعنی 5 نمازیں پڑھنے کے بعد میں آپ یہ عمل کر لیں، یہ آیت مبارکہ پڑھ لیں، اور اپنے دونوں ہاتھوں پر ہتھیلیوں پہ دم کر کے اپنے سارے بدن پر ہاتھ پھیر لیا کرے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی نظر بد سے حفاظت ہوگی. عمل کیا ہے؟ آیت مبارکہ ہیں سورۃ القلم، یہ پارہ 29 میں ہے، 29ویں پارے میں سورۃ القلم ہے، اس کی آیت نمبر ہے 51. ریفرنس پھر سے عرض کر رہا ہوں، پارہ 29 سورہ قلم آیت نمبر 51. آپ نے اسے پڑھنا ہے. آیت مبارکہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ.
تو چھوٹی سی آیت مبارکہ ہیں، آپ قرآن پاک سے دیکھ کر موبائل میں اس کی فوٹو رکھ لیں، اور پانچوں نمازوں کے بعد چاہے تو آپ دیکھ کر ہی پڑھ لیں، اول و آخر ایک ایک بار درود پاک پڑھیں. انشاءاللہ عز و جل جو یہ عمل کرے گا وہ نظر بد سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ عز و جل. عبدالستار بھائی تھے سید صاحب، سوراشٹرا ویراول سے سوال کر رہے، اپنے پوتے کے لیے سوال کیا ہے کہ 4 سال کی عمر کے قریب پہنچ گئے ہیں لیکن جو ہے ابھی تک بول نہیں پا رہے ہیں، تو اس کے لیے کوئی عمل؟ جی، بعض اوقات ایسا ہوتا بھی ہے کہ جلد بول نہیں پاتے، بلکہ ایک عرصہ بھی لگ جاتا ہے، 5 سال 6 سال 7 سال کی عمر میں جا کے بولنا شروع ہوتا ہے. اس کے لیے آپ جو ہے عبدالستار بھائی اپنے پوتے کے لیے جو ہے ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ، اگر 7 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم ایک بار جو ہے آپ یہ آیت مبارکہ جو ہے پارہ 16 سورہ طٰہٰ کی 25 26 27 اور 28 یہ آیت مبارکہ جو ہے پڑھ کر اپنے پوتے پر روزانہ ہر نماز کے بعد اس کو دم کریں. 7 مرتبہ پڑھ لیں، بہت اچھا ہے. اگر 7 نہیں تو ایک بار پڑھ لیجئے. پڑھنا یہ ہے قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اس کو آپ پڑھ لیں، اللہ نے چاہا تو آپ کا بچہ جو ہے، آپ کا پوتا جو ہے بولنے لگ جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. ویسے بہت مشہور آیات ہے یہ، جی ریفرنس بھی سید صاحب نے بتایا ہے، پارہ 16 سورہ طٰہٰ آیت نمبر 25 26 27 28. یہ 4 آیات کو آپ نے ہر نماز کے بعد 7 بار، اگر 7 بار نہیں پڑھ سکتے تو ایک ہی بار آپ پڑھ کر اپنے بچے پر جو ہے پوتے پر آپ دم کر دیں، یا ان کی والدین میں سے کوئی پڑھ کر دم کر دے، انشاءاللہ عز و جل بچہ بولنے لگ جائے گا. اچھا، اس میں اس طرح بھی ہوتا ہے کہ بچے کو آپ کو تھیراپی بھی دینی پڑے گی، آپ ڈاکٹر کو بھی چیک کرا لیں. ایسا بھی دیکھا گیا ہے سید صاحب کہ بعض اوقات جو ہے نا کان سے سنائی نہ دینے کی وجہ سے بھی بچہ جو ہے وہ بول نہیں پاتا ہے، کیونکہ یہ ایک انسانی فطرت ہے کہ جو سنتا ہے تو پھر دھیرے دھیرے بولنے لگتا ہے. اگر اللہ نہ کرے کہ کسی کے کان سے سنائی دینے کا معاملہ ہے کہ اس کو سنائی نہیں دیتا ہے تو پھر اس کو بولنے میں بھی تاخیر ہوتی ہے. تو آپ ایک مرتبہ ڈاکٹر کو بھی چیک کرا لیں اور پراپر اس کا علاج بھی کریں، یا پھر اس طرح کے بچوں کے ساتھ میں گھر والے بولتے رہیں، ان کو بلوائیں. بعض اوقات اکیلا پن بھی جو ہے بہت دیر سے بولنا ہوتا ہے، یا پھر 2-4 بچے ہوں ساتھ میں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا، کھیلنا ہوگا تو بولنے کی وہ عادت ہوگی. پھر ان سے آپ بات کریں، ان کو بلوائے، اور کیا ہی بہتر ہو کہ جب شروعات کرے تو اللہ اللہ یہ بلوائے، پھر کلمہ طیبہ پڑھوانے کی کوشش کرے، لا الہ، بڑے آسان الفاظ ہے، لا الہ الا اللہ. اس طرح بچے سے بلوائے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے گا، کلمہ طیبہ کا ذکر کرے گا تو انشاءاللہ بولنے بھی لگ جائے گا انشاءاللہ. جو عمل بتایا ہے گھر والے یہ بھی کریں، اللہ کریم سے دعا بھی کرتے رہیں، ضرور انشاءاللہ آپ کا بچہ بولنے لگے گا. جی، سوال ہوا ہے کہ ہاتھ پیر سن ہو جاتے ہیں، اس کے لیے کوئی روحانی علاج؟ جی سید صاحب، ہاتھ پیر سن ہو جاتے ہیں تو جی اس کے لیے آپ جو ہے نا جو جگہ سن ہو گئی ہے نا اس پر جو ہے ایک بار جو ہے اول آخر درود شریف کے ساتھ ہاتھوں پہ دم کر کے اس سن والی جگہ پر آپ کو یہ پڑھ کے دم کرنا ہے، اول آخر درود شریف کے ساتھ یا مغنی ایک بار پڑھنا ہے. اول آخر درود شریف کے ساتھ ہاتھ پہ دم کریں، اور جو سن جگہ اس پر آپ اس کو ملنے سے انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو سکون محسوس کریں گے. اسی کے ساتھ ساتھ ایک گھریلو علاج بھی عرض کر دیتا ہوں. اس کے لیے آپ جو ہے پانی کے گلاس میں جو ہے 1 چمچ شہد ملا کر اس میں آدھا لیمو نچوڑ کر روزانہ نہار منہ ناشتے سے قبل یا روزہ ہو تو افطار کے وقت خالی پیٹ پی لیجئے، اور یہ عمل آپ کو 40 دن تک کرنا ہے. اللہ نے چاہا تو اس عمل کی برکت سے بھی جو ہاتھ پیر آپ کے جو سون ہو جاتے ہیں اس سے انشاءاللہ آپ کو شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ عز و جل. جی شعیب بھائی، سید راغب بھائی ہے سوراشٹرا سے، انہوں نے کال کیا تھا کہ بھول جاتے ہیں، بات بھول جاتے ہیں، انہوں نے ذکر کیا ہے. تو یعنی کچھ بھی اس طرح بھی ہوتا ہے نا کہ کچھ بات گھر والوں نے کچھ کہا تھا سودا لانے کے لیے، وہ بھول گئے، کبھی استاد صاحب نے کوئی سبق دیا تھا تو وہ سبق تو یاد کیا وہ بھول گئے. اس طرح بھی ہوتا ہے کہ ایک تو قوت حافظہ کمزور ہے تو پھر بھولتے رہتے ہیں. تو اس کے لیے کوئی عمل کہ بھولنے کا اگر کسی کو مرض ہے تو وہ ختم ہو جائے؟ جی،
اس کے لیے بہت ہی ایک آسان سا عمل ہے، کرنا آپ کو یہ ہے کہ آپ نے ایک تعویذ تیار کرنا ہے. تعویذ میں آپ نے لکھنا ہے یہ یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم آپ نے یہ لکھنا ہے، ایک مرتبہ لکھنا ہے صرف. لکھ کر کے اس کو اپنے تعویذ کے جیسا لپیٹ لے، سیلو ٹیپ سے چپکا کر اس کو بازو وغیرہ پہ باندھ لے. انشاء اللہ عز و جل اس عمل کی برکت سے، اس تعویذ کی برکت سے اللہ نے چاہ تو جو بھولنے کا آپ کا ہے نا معاملہ، یہ اللہ نے چاہ تو دور ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل. انشاءاللہ عز و جل. یوٹیوب پر جو سوالات موصول ہو رہے ہیں، آئیے اس کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں. ایک تو سوال یہ ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا استخارہ بھی کیجئے اور وظیفہ بھی دیجئے. میرا نام نور جہاں ہے. میری ماں کا نام بی جان ہے. بی جان ہے، بی جان بی اس طرح سے نام ہے ان کی والدہ کا. گھر کے مسئلے ہیں میاں بیوی میں. میاں بیوی کے آپسی نا اتفاقی کے شاید مسائل ہیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو ہم استخارہ کر کے بھی جواب دیتے ہیں اور روحانی علاج بھی انشاءاللہ اس کا بیان کرتے ہیں. جی مزید ایک سوال موصول ہوا ہے کہ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عدنان ہے، امی کا نام شبانہ. ہمیشہ بیمار رہتا ہوں اور دھندے میں بھی پریشانی بہت آتی ہیں. استخارہ کر کے بتائیں. کاروباری پریشانیاں بھی ہیں، بیمار بھی رہتے ہیں. عدنان ہیں، ان کی والدہ کا نام شبانہ ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو استخارہ بھی کرتے ہیں، آپ کا روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں. مزید ایک سوال لے لیتے ہیں یوٹیوب پر جو موصول ہوا ہے کہ میرا بھائی سوال یہ کر رہے ہیں کہ میرا بھائی بیوی کے کہنے پر ماں اور گھر والوں سے بات نہیں کرتا ہے، امی کے ہاتھ کا کھانا بھی نہیں کھاتا ہے. اس لیے استخارہ کر دیجئے اور روحانی علاج عطا فرمائے. بھائی کا نام، اچھا یہ اس میں تو ویسے روحانی علاج کی استخارہ کی تو حاجت نہیں ہے. سید صاحب ایک میں آپ شیخ بھائی آپ استخارہ فرما لیں. یہ ہے کہ اس طرح کی نا اتفاقیہ گھر کی اب دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. یعنی اگر یوں کہا جائے کہ اب یہ ایک عالمی مسئلہ بن چکا ہے نا، صرف ایک ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں اس طرح کے مسائل ہے کہ گھر کے نا اتفاقیوں کی وجہ سے گھر میں رہنے والے بھی بیچارے پریشان ہیں. اب شوہر کی بیوی یعنی بیوی اور ماں میں لڑائی ہے، جائے کس طرف؟ ماں کی طرف جائے گا تو بیوی کہے گی کہ ماں کی ہی سنتا ہے، بیوی کی بات مانے گا تو پھر ماں کہے گی کہ جورو کا غلام ہو گیا ہے. اس طرح کا ایک ہے گھر کے اندر ماحول. تو پھر شوہر جائے کہاں؟ تو بیچارہ ایسا پریشان ہو جاتا ہے. اس میں تو گھر والوں کو سمجھنا چاہیے کہ میاں مل کر رہیں اور گھر کا ماحول بھی اچھا رہے گا مل کے رہیں گے. تو اگر یہ ہے کہ اس طرح کے اگر لڑائی جھگڑے ہیں، گھر کا کھانا نہیں کھاتا ہے، تو یہ اپنی والدین کا فرما بردار ہو جائے. اگر نہ والدین کا حق بھی ادا کرنا ضروری ہے، بیوی کے حقوق بھی ادا کرنے ضروری ہیں، والدین کے حقوق بھی ادا کرنے ضروری ہیں. اگر ہمارے کسی عمل سے ہمارے والدین کو تکلیف پہنچتی ہے تو یہ بھی درست نہیں ہے. تو اب جیسے ذکر کیا گیا ہے اسی صورتحال کے مطابق اگر کوئی روحانی علاج کے والدہ سے ان کی جو ناراضگی ہے وہ ختم ہو جائے، ان کا پیچ اپ ہو جائے والدہ کا، ان کا اللہ پاک آسانی فرمائے. واقعی یہ معاملہ تو ہے بڑا سنگین ہے اور دن بدن یہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. جی اللہ پاک بس خیر کا معاملہ فرمائے. اس کے لیے یہ ہے کہ دونوں طرف سے پازیٹیو تھنک رکھا جائے تو یہ کام یہ بہتر ہوگا. اور ماشاءاللہ اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ اس طرح کا معاملہ سیٹ ہو جائیں تو آپ جو ہے 2 رکعت نماز نفل جو ہے صلاۃ الحاجات پڑھیں اور پھر 100 مرتبہ یا سمیع یا سمیع یا سمیع پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں. اور دعا کریں میرا جو بھائی ہے، جو ہم سب بھائیوں کے بھی، والدین کے بھی، اپنے بیوی کے بھی، ہر ایک کے حقوق جو ہے ادا کرنے میں کامیاب ہو جائیں. صحیح، بہت پیاری بات کہی کہ یعنی حقوق ادا کرے. ایسا نہ ہو کہ ایک طرف چلے جائے اور دوسرے کا حق ضائع کر رہے ہوں. ہمارے اوپر دونوں کے حق ہے، شادی ہو گئی ہے تو بیوی کے بھی حق ہے، والدین کے بھی حقوق ہے، بھائی بہنوں کے بھی حقوق ہے، سب کے حق تو ہمیں ادا کرنے ہی پڑیں گے. اچھا سید صاحب ایک تو یہ ہے کہ اب جیسے
چلے یہ عمل کرے، اس پہ مزید کلام نہیں، کہ سلسلے کا وقت بھی مختصر ہے. ایک یہ بھی ہے کہ گھر میں اگر ایسا ہے کہ آپس میں کسی کی بنتی نہیں ہو، جھگڑے وغیرہ کا معاملہ ہو، تو اس کے لیے گھر کے تمام افراد جو ہے نا ہر نماز کے بعد میں 100 مرتبہ یا ودودو یا سلامو اس کو بھی پڑھنے کی عادت ڈالے، کہ اس سے انشاءاللہ تعالیٰ گھر امن کا گہوارہ بنے گا، اور جو جھگڑے وغیرہ ہو رہے ہیں اللہ نے چاہ تو یہ دور ہو جائے گے انشاءاللہ. جی مزید ایک استخارے کرنے تھے. جی استخارے ہو گئے. نور جہان، ان کا استخارہ کیا گیا. بتا رہے تھے کہ گھر میں مسائل ہوتے ہیں، گھر میں گھریلو معاملات، اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ کہ میاں بیوی کی جمتی نہیں ہے. استخارہ کیا گیا. استخارے میں ایسا کچھ بھی کیا کرایا جادو جنات کے معاملات نہیں ہیں، صرف گھریلو آپسی نا اتفاقی کے معاملات بتائے جا رہے ہیں. دوسرا عدنان بھائی، ان کا استخارہ کیا گیا. بتا رہے تھے کہ بیمار رہتا ہو اور کاروباری پریشانی ہے، تو استخارہ کیا گیا بیماری کے حوالے سے. تو ایسا کچھ بھی نہیں، صرف بیماری کا اشارہ آ رہا ہے. اور دوسرا کاروباری پریشانی کے حوالے سے نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے. حقیقت دیکھیے اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. ایک مسئلہ یاد رکھے، استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. جی نور جہاں کے لیے کوئی روحانی علاج جو انہوں نے مسئلہ اپنا بیان کیا تھا، کہ ابھی کچھ ہی دیر پہلے بتایا کہ گھر میں اگر نہیں جمتی ہو کسی کی، میاں بیوی کے معاملات ایسے ہے، تو سب سے یہ پہلے کہ آپ جب بھی گھر میں داخل ہو جائے، چاہے گھر کے کوئی بھی فرد ہو، تو بسم اللہ شریف پڑھ کر کے سلام بلند آواز سے کہتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہو، اور سورہ اخلاص ایک مرتبہ پڑھ لے. اس سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ گھر کے اندر جھگڑے بھی نہیں ہوگے، اور گھر کے اندر برکت بھی ہوگی. اور ابھی کچھ دیر پہلے بھی بتایا کہ ہم نے یا ودودو یا سلامو ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتیں ملے گی. جی عدنان بھائی کے لیے بھی روحانی علاج، بیمار جی ہیں، بیمار رہتے ہیں، ان کے لیے کہ یہ اپنے پر یا محیمنو 29 مرتبہ پڑھ کے دم کر لے، یا سلامو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ پڑھتے رہے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی جو تکلیف ہے بیماری، کیونکہ اب آپ نے بتایا نہیں کہ بیمار کیا رہتے ہیں، تو اب آپ یہ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی جملہ بیماری اللہ نے چاہتے اس سے شفا ہوگی. اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ کہ کاروباری پریشانی کے حوالے سے آپ نے عصر کی نماز کے بعد یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم اس کا ورد کرتے رہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے مغرب تک کے کرنا ہے اپنے یہ عمل. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کاروباری چاہے کیسی بھی پریشانی ہو دور ہو جائے گی انشاءاللہ. واٹس ایپ پر بھی ایک سوال موصول ہوا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام شگفتہ ہے، میری بیٹی کا نام ثانیہ ہے، مجھے اس کے رشتے کے حوالے سے استخارہ کروانا ہے. جی استخارہ رشتے کے حوالے سے استخارہ، اچھا ٹھیک ہے. آگے بھی مزید سوال ہے. مسئلہ یہ ہے کہ بیٹی کا رشتہ کہیں نہیں ہو پا رہا ہے، کچھ نہ کچھ رکاوٹ آ رہی ہے، گھر تک کوئی نہیں آ رہا ہے، مجھے استخارہ کروانا ہے. ٹھیک ہے، ثانیہ بنت شگفتہ ہے، ان کا استخارہ کرنا ہے. تو رشتے میں رکاوٹ ہے. ٹھیک ہے، آپ کو انشاءاللہ ان کا استخارہ بھی کر کے عرض کرتے ہیں، اور روحانی علاج بھی آپ کو عرض کرتے ہیں. جی ایک سوال دے دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے سر پہ بہت درد آتا ہے، تو آپ اس کے روحانی علاج فرما دیجیے، جزاک اللہ خیر. جی سر میں درد رہتا ہے، جی سید صاحب کیا فرمائیں گے؟ آپ استخارہ فرما لیجیے. جی سر میں درد رہتا ہے. جی اس کے لیے آپ جو ہے یا مجیبو یا مجیبو یا مجیبو 3 بار اول آخر درود شریف پڑھ کر سر پہ دم کر لیں، انشاءاللہ الکریم درد سر جاتا رہے گا. اسی کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے سورۃ الناس 7 بار اول آخر 1 بار درود شریف پڑھ کر جو ہے سر پر دم کر دیجیے. اور جس کے سر میں درد ہو اس سے پوچھئے کہ ابھی بھی باقی ہیں، اگر درد ہو رہا ہو تو پھر دوبارہ یہی عمل 7 مرتبہ سورہ ناس اول آخر 1 بار درود شریف پڑھ کے دم کریں. پھر آپ پوچھیں درد ہو رہا ہے تو تیسری مرتبہ جب آپ پڑھ کے دم کریں گے یہی عمل 7 مرتبہ سورہ ناس، تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ الکریم سر کا درد، چاہے وہ آدھے سر کا درد ہو پورے سر کا درد ہو، وہ انشاءاللہ جاتا رہے گا انشاءاللہ. اچھا یوٹیوب پر بھی بہت سارے سوالات موصول ہوئے ہیں، اس کو بھی لے لیتے ہیں. سوال ہیں سید صاحب کے السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں کمال فرید آباد سے بول رہا ہوں. گھر میں خیر و برکت کے لیے کوئی دعا بتا دیں. گھر میں خیر و برکت کے لیے کوئی عمل، روحانی علاج، کہ گھر میں برکت ہو اس سے. جی جیسے گھر میں جب بھی آپ داخل ہوں تو بسم اللہ شریف پڑھ کر سیدھا قدم گھر میں داخل کریں، بلند آواز سے سلام کریں،
اور سلام کرنے کے بعد سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ شریف ایک بار اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ لیں، انشاءاللہ الکریم گھر میں خیر و برکت ہوگی۔ بسم اللہ شریف لکھ کر اگر اس کی تختی گھر میں جی لٹکا لیں، بالکل یہ بھی کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ شریف جو ہے آپ 35 ٹائم، اور لکھنے میں جو احتیاط ہمیں چاہیے، جو میم والے دائرے ہیں اس کو کھلے ہوئے رکھیں، 35 مرتبہ لکھ کر اس کو آپ لیمینیٹ کر کے کاروباری جگہ پر یا گھر میں آپ اس کو لٹکا دیں، انشاءاللہ الکریم گھر میں خیر و برکت ہوگی۔ کاروباری جگہ پر اگر اس کو لگا دیا جائے تو اللہ نے چاہا تو کاروبار آپ کا خوب چمکے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ جی شعیب بھائی ایک سوال مزید آپ نوٹ فرما لیں، یہ استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری طبیعت بار بار خراب ہو جاتی ہے، نام ردا ہے، امی کا نام ممتاز ہے، روحانی علاج بھی بتائیں، استخارہ بھی کر دیجئے۔ آپ مزید ان کا بھی استخارہ کر دیجئے۔ مزید ایک سوال ہے، اس کو بھی سلسلے میں ہم شامل کرتے ہیں۔ بچے نیک بنے اس کے لیے کوئی عمل بتا دیجئے۔ سوال کر رہے ہیں کہ بچے نیک بننے کے لیے کوئی عمل۔ جی بچہ یا بچی جب وہ سوئے ہوئے ہوں تو 3 فٹ کی دوری پر کھڑے ہو کر اول آخر درود شریف کے ساتھ ایک مرتبہ آپ سورہ اخلاص پڑھ لیں، انشاءاللہ الکریم اس عمل کی برکت سے بچہ جو ہے نیک بن جائے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ عز و جل۔ جی ایک سوال دے دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رے پور چھتیس گڑھ سے مظہر ربانی عرض کر رہا ہوں، آج کل بارش کا موسم چل رہا ہے تو اس میں دیکھا جاتا ہے کہ زہریلے جانور، سانپ اور دیگر کیڑے مکوڑے وغیرہ نکلتے ہیں، تو اس سے کچھ حفاظت کے لیے کچھ وظیفہ ہے یا کچھ عمل ہو تو ارشاد فرما دیجیے، جزاک اللہ خیر۔ وَإِيَّاكُمْ۔ جی سید صاحب، اس سے پہلے بھی اس طرح کا ایک سوال ہوا تھا، سیزنیبل ایک سوال ہے ہمارا، کہ جب بارش کا موسم آتا ہے تو اس طرح کے عموماً، اور خاص کر کے جو چھوٹے گاؤں ہوتے ہیں جہاں کھیتیاں زیادہ ہیں، یہاں اس کے خطرات بہت ہوتے ہیں، پھر بچوں کو نقصان، گھر کے افراد کو نقصان بھی پہنچتا ہے، تو ایک ڈر بھی لگا رہتا ہے گھر کے افراد کو، تو کیا فرمائیں گے کوئی روحانی علاج کے گھر کے افراد کی حفاظت رہے اس کے لیے؟ جی اس کے لیے آپ جو ہے نا صبح و شام کے جو اوراد ہے پڑھنے کے، اس کو آپ اپنا پابندی کے ساتھ اس کا اپنا معمول بنا لیں، اور آسان وظیفہ ہے یہ، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اس عمل کی برکت سے آپ جو ہے سانپ، بچھو وغیرہ موذیات سے انشاءاللہ آپ کی حفاظت ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ عز و جل۔ چلتے ہیں، آپ کے استخارے ہو چکے ہیں، اس کے جواب کی طرف۔ جی شعیب بھائی کیا فرمائیں گے؟ جی ثانیہ کا استخارہ کیا گیا، رشتے کے حوالے سے یہ بتا رہے تھے، استخارے میں ایسا کچھ بھی کیا کرا ہے، جادو جنات کے معاملات نہیں ہیں، صرف وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے۔ اور دوسرا ریدا، ان کا بھی استخارہ کیا گیا، بار بار بیمار پڑ رہے ہیں، انہوں نے بتائے تھے۔ آپ کے استخارے میں بھی ایسا کچھ کیا کرا ہے، جادو جنات نہیں ہے، صرف اور صرف جو ہے نا بیماری کا اشارہ آ رہا ہے۔ حقیقت حال دیکھیں اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ ایک مسئلہ یاد رکھے، استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ جی ان کے لیے کوئی روحانی علاج بھی، جی جو ایک تو نکاح کے اسباب بن جائے، اس کے لیے کوئی؟ جی اس کے لیے بہت ہی بہترین عمل آپ نے کرنا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اگر یہ عمل آپ نے کرنے میں کامیاب ہو گئے، 40 دن تک کہ آپ نے مسلسل یہ کرنا رہے گا، ایک بھی دن ناگا نہ ہو، اس کا خاص خیال رکھیں۔ کرنا یہ آپ نے کہ فجر کے وقت میں، صبح کے وقت میں، اپنے سنت کے بعد، فجر کی جو سنت ہوتی ہے ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے والتین والزیتون یہ سورت 60 مرتبہ پڑھنا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اس عمل کی برکت سے اللہ نے چاہا تو بہت جلد آپ کے لیے نیک رشتہ آ جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا سید صاحب، کوئی اب عموماً یہ اسلامی بہن ہیں تو ایسے مخصوص ایام بھی آتے ہیں، ظاہر ہے کہ پھر اس میں تو عمل کرنا دشوار ہے کہ قرآن کی سورت پڑھنی ہے، تو کوئی ایسا عمل آسان کہ اگر ایسے دنوں میں بھی کر سکے، اور اس کے علاوہ بھی اگر کوئی آسان عمل ان کے لیے اگر ہے جو کرے یہ شادی کے اسباب جو ہے بن جائیں، اس کے لیے آپ جو ہے نا یا وہابو یا وہابو یا وہابو 300 بار اول آخر 11 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ جی ہاں، جو ہم نماز میں جو پڑھتے ہیں درود ابراہیم وہ پڑھنا ہے، روزانہ رات سونے سے پہلے پڑھ لیجئے، جب تک شادی نہ ہو جائے روزانہ پڑھیے، انشاءاللہ الکریم شادی کے اسباب انشاءاللہ بن جائیں گے۔
इंशाल्लाह। जी शुएब भाई, रिदा का आपने इस्तिखारा किया, बीमारी का इशारा आया है, तो इनके लिए भी कोई रूहानी इलाज, तबीयत इनकी सही हो जाए इसके लिए? इसके लिए कि आपने रोज़ाना 60 मरतबा ला हौल शरीफ, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहि अलिय्यिल अज़ीम, ये पढ़ के पानी में दम करके पिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इस अमल की बरकत से जो बार बार आप बीमार पड़ जा रहे हैं, अल्लाह ने चाहा तो ये दूर हो जाएगा। ठीक है इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। व्हाट्सएप पर सवाल जो मौसूल हुए हैं उसमें से एक सवाल को मज़ीद शामिल करते हैं। सवाल है, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद तारिक शेख है और अम्मी का नाम शबीना वारसी है, और मेरे साथ कुछ ना कुछ हादसे होते रहते हैं और मेरे को थोड़ी थोड़ी चीज़ों में चोट लग जाती है और मेरे दिमाग की दवाई भी चल रही है। इस्तिखारा शायद करना चाहते हैं कि हादसात का ये शिकार हो रहे, चोट इनको लग रही है, आप इनका इस्तिखारा भी फरमा दें। सैयद साहब, कोई हादसों से हिफाजत के लिए कोई अमल जैसे इन्होंने ज़िक्र किया है, इनका इस्तिखारा भी करके जवाब देते हैं, लेकिन अगर कोई हादसे यानी सफ़र से पहले अगर हम ये पढ़ लें, घर से निकलने से पहले पढ़ ले कोई दुआ इसी के हादसों से हमारी हिफाजत हो जाए। जी, इसके लिए आप जो है ना, जब भी आप घर से निकलें तो 2 अमल आपको इसमें अर्ज़ करूँगा। घर से निकलते वक्त घर की जो दुआ है, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इसको आप पाबंदी से पढ़ने का अपना मामूल बना लें। इसी के साथ साथ सूरह कुरैश एक बार इसको पढ़ लीजिए और आयतुल कुर्सी भी पढ़ लें। पढ़कर आप अपने घर से आप निकलें। अल्लाह पाक ने चाहा तो इंशाअल्लाह हर किस्म के हादसात से, दुश्मनों के शर से, हर तरह की नागहानी आफात से इंशाअल्लाह आपकी हिफाजत होगी इंशाअल्लाह। अच्छा, इन्होंने एक ज़िक्र किया है दिमाग की कोई दवाई भी चल रही है, तो इसके लिए कोई इनके लिए रूहानी इलाज, कि दिमागी अगर तकलीफ़ है किसी को तो सुकून आ जाए। बाज़ औक़ात दिमाग की तकलीफ़ की वजह से नींद भी नहीं आ रही होती है, फिर टेंशन में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, या फिर दिमाग जो है काम नहीं कर रहा होता है। तो इस तरह की अगर किसी को शिकायत है अगर, तो दिमाग के तकलीफ़ जुमला अमराज अगर उनके दूर हो जाए, कोई ऐसा अमल? जी, इसके लिए आप जो है ना, ला हौल शरीफ 60 बार और अल्हम्दु शरीफ और आयतल कुर्सी एक बार और तीनों कुल 3 बार जो है पढ़कर पानी में दम करके पिलाएं। अल्लाह ने चाहा तो जो दिमागी जो प्रॉब्लम्स है, अल्लाह ने चाहा इस अमल की बरकत से दिमागी परेशानी आपकी दूर होगी इंशाअल्लाह। जी शुएब भाई, इस्तिखारा करना था इनका। तारिक भाई का इस्तिखारा किया गया। इस्तिखारे में वक्ती तौर पर आजमाइश का इशारा आ रहा है, हकीकत दे के अल्लाह पाक ही बेहतर जानता है। एक मसला याद है कि इस्तिखारे से यकीनी इल्म हासिल नहीं होता। अपनी जान की हिफाजत के लिए आप दावत इस्लामी इंडिया के रूहानी इलाज के स्टॉल से भी रब्ता कर ले, जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ जहाँ तावीज़ात मिलते हैं वहाँ जाकर तावीज़ात ले लें। इंशाअल्लाह आपको अपनी जान की हिफाजत के लिए एक बेहतरीन तावीज़ मिलेगा, वो भी आप अपने इस्तेमाल यानी उसको पहन ले तो आपकी जान की हिफाजत रहा करेगी। साथ साथ ये भी हो कि बता रहे कि जब भी घर से बाहर निकलते तो ये सब मामलात होते, तो आप घर से बाहर निकलने से पहले आप सदका वगैरह दे के भी निकले। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसकी अमल की बरकत से, अल्लाह ने चाहा तो सदक़े की बरकत से आपके साथ जो हादिसात वगैरह हो रहे वो होना बंद हो जाएगी इंशाअल्लाह। ख्वाजा ज़ैन भाई हैं, सवाल कर रहे हैं कि हम सब मदीने चले जाएं, हमें हज भी नसीब हो, उम्रा भी नसीब हो, दुआ कर दीजिए। जी सैयद साहब, दुआ फरमा दें। हम बन जाए मदीने के मुसाफिर, फिर रोती हुई तैबा को बारात चली हो, बुला लो हम गरीबों को, बुला लो या रसूल अल्लाह, पे शब्बीर शब्बर फ़ातिमा हैदर मदीने में। आमीन आमीन। इसके लिए आप जो है दुरूद पाक की कसरत करें, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अब इस्तिगासा पेश करें, आका की बारगाह में अर्ज़ी पेश करें, दुरूद पाक की कसरत करें। एक अमल अर्ज़ करता हूँ, अमीर अहले सुन्नत का बहुत ही प्यारा ये वजीफ़ा है और इसका नाम भी ही कि मदीना मांग लो। जी हाँ, जिसको मदीना मिल गया उससे सब कुछ मिल गया। जी हाँ, अमल बहुत ही प्यारा है। सबसे पहले तो एक आप नमाज की पाबंदी भी फरमाएं और बिलखुसूस असर की नमाज के बाद 2 जानों होकर किबला रूह होकर बैठ जाएं, अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ। बहुत इस अमल को आपको करना है, या अल्लाह या रहमान या रहीम, या अल्लाह या रहमान या रहीम। इसका आप कंटिन्यू विर्द करते रहें, बीच में चाहे तो आप दुरूद पाक भी पढ़ सकते हैं। फिर जैसे वक्त मगरिब का करीब हो, सूरज ढल जाए तो अल्लाह की बारगाह में
اپنی حاجت پیش کریں، اب دعا کریں، مدینے کی حاضری کے لیے رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ الکریم جلد مدینے کا بلاوا آ جائے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، یعنی اس میں مقدار نہیں ہے کتنی مرتبہ پڑھنا ہے، وقت کی قید ہے اس میں۔ عصر کی نماز سے لے کر غروب آفتاب تک آپ نے عمل کرنا ہے، اور نام بھی کتنا پیارا ہے اس عمل کا، مدینہ مانگ لو۔ تو آپ اگر مدینے کے مسافر بننا چاہتے ہیں تو عمل کیجئے، انشاءاللہ مدینہ جانا نصیب ہوگا۔ اللہ ہم سب کو بار بار با ادب مدینے کی ذوق و شوق کے ساتھ میں حاضری نصیب فرمائے، آمین۔ اور خانہ کعبہ کا دیوانہ وار طواف بھی اللہ پاک ہم سب کو نصیب کرے۔ جی کچھ سوالات ہیں یوٹیوب کے ہی سلسلے میں ہم شامل کرتے ہیں۔ سوال ہیں شعیب بھائی، آپ نوٹ فرما لیں۔ استخارہ کروانا چاہتے ہیں کہ السلام علیکم، مجھے اپنے چھوٹے بھائی عمر کے لیے استخارہ کروانا ہے، اس کو کام نہیں مل رہا ہے، اس کی طبیعت بھی خراب رہتی ہے، اس کے لیے کوئی روحانی علاج بھی بتا دے اور استخارہ بھی کر دیجئے۔ والدہ کا نام شبنم ہے، عمر بن شبنم ہے، جاب کی تلاش میں ہے، جاب نہیں مل رہی ہے اور طبیعت بھی ان کی صحیح نہیں رہتی ہے۔ اچھا، مزید ایک سوال ہے کہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میرے امی گھر میں بہت چڑچڑ کرتے ہیں، استخارہ کر دیجئے اور روحانی علاج بھی بتائیں۔ والدہ کا نام ممتاز ہے اور ان کی امی کا نام مبارک ہے۔ طبیعت کے اندر تھوڑا سا چڑچڑاپن ہے، آپ دیکھ لیں، آپ ان کے استخارے کر لیجئے، وقت بھی اختتام کی طرف ہے۔ ان کی مبارک ہے ان کی والدہ کا نام، ٹھیک ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا سید صاحب، ایک روحانی علاج آپ بتا دیں جب تک استخارہ ہو رہا ہے، کہ یہ سوال کر رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ گھر کی پریشانیوں کے لیے کچھ بتائیے، کہ گھر میں جو ہے وہ قرض بھی ہیں اور پریشانیاں بھی رہتی ہیں، تو پریشانیاں گھر کی دور ہو جائے، قرض ادا ہو جائے، اس کے لیے کوئی روحانی علاج؟ جی، اس کے لیے جو ہے آپ جو ہے حا میم لا یوں سرون، حا میم لا یوں سرون جو ہے 41 بار اول آخر 11 مرتبہ درود پاک کسی بھی وقت میں آپ اس کا پابندی کے ساتھ عمل کریں، اللہ نے چاہا تو اب اس کی ڈھیروں برکتیں آپ پائیں گے، گھریلو پریشانی بھی دور ہوگی اور جو قرض کے معاملات ہیں، دیگر پریشانیاں ہیں، وہ سب بھی انشاءاللہ ختم ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ جی شعیب بھائی کیا فرمائیں گے؟ جی، عمر بھائی کا استخارہ کیا گیا، یہ کام نہیں مل رہا ہے، بار بار طبیعت خراب ہو رہی ہے، استخارے میں وقتی طور پر آزمائش کا ہی اشارہ بتایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا ممتاز، ان کا استخارہ کیا گیا چڑچڑاپن کے حوالے سے، تو استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، ایسا کچھ بھی کیا کرایا جادو جنات کے معاملات نہیں، حقیقت حال دیکھیں اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ ایک مسئلہ یاد رکھ کے استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ جس سے سب کوئی وظیفہ اس کے لیے آپ جو ہے نا غیر مقروء وقت کے علاوہ جو ہے نا 2 رکعت نماز نفل ادا کیجیے، اور پھر سلام پھرنے کے بعد یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو 182 ٹائمز 182 بار اول آخر ایک بار درود شریف پڑھ کر اپنے جائز اور آسان حلال روزی کے لیے آپ دعا کریں، انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو اسباب اس کے بن جائیں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ یا سلامو 111 بار اول آخر درود شریف پانی میں دم کر کے پیے۔ اسی طرح جو ان کا تھا جو چڑچڑاپن رہتا ہے، اس کے لیے آپ جو ہے یا ودودو یا ودودو یا ودودو ایک بار اول آخر درود شریف پڑھ کر پانی میں دم کر کے پلائی، اللہ نے چاہا تو غصہ ہے، چڑچڑاپن ہے، انشاءاللہ دور ہوگی۔ ناظرین اکرام، پھر آپ کے سوالات اور ان کے روحانی علاج کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، اجازت دیجیے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر رہے، اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جنہوں نے آج ہم سے سوالات کی، اللہ پاک ان کی تمام تمناؤں کو پورا فرمائے، ان کی تکلیفیں بیماریاں دور فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم